السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نوید اختر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ لاسٹ ویڈیو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ یہ کلاؤڈ بسٹ کیا ہوتے ہیں، یہ کیسے بنتے ہیں، کن علاقوں میں ان کے ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیا ان کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور ان کا گلوبل وارمنگ اور لوکل جو فیکٹرز ہوتے ہیں جیسا کہ ڈیفارسٹیشن، جنگلات کی کٹائی، اربنائزیشن یا بغیر پلاننگ کے پانی کی گزرگاہوں کے ارد گرد جو کنسٹرکشن ہوتی ہیں، کون سے ایسے لوکل فیکٹر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کلاؤڈ بسٹ انتہائی خطرناک بن جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو 3-4 واقعات ہوئے ہیں جولائی اور اگست کے مہینے میں پاکستان کے مختلف شہروں میں، جس کی وجہ سے فلیش فلڈنگ ہوئی ہے، سیلاب آئے ہیں، لوگوں کا قیمتی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، کیا یہ بارش کے واقعات کلاؤڈ بسٹ کا نتیجہ تھے؟ یاد رکھیں کہ کلاؤڈ بسٹ ایک میٹرولوجیکل ٹرمینالوجی ہے جس کا مطلب بارش کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب بھی کلاؤڈ بسٹ کی ٹرمینالوجی یا کلاؤڈ بسٹ کا لفظ یوز کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کسی ایک مخصوص علاقے میں 20 سے 30 کلومیٹر یا اس سے چھوٹے علاقے میں 1 گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو، تب اس کو کلاؤڈ بسٹ کہا جائے گا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعات پچھلے 2 مہینوں میں، جولائی اور اگست کے مہینوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوئے، جیسے چکوال کا واقعہ ہوا ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں فلیش فلڈنگ ہوئی ہے، اسی طرح سوات میں فلیش فلڈنگ ہوئی ہے، اسی طرح ابھی جو بہت ریسنٹ واقعات ہیں بنیر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں جو بارش کے واقعات ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ اور ایون مین اسٹریم میڈیا پہ ہر جگہ کلاؤڈ بسٹ کی ٹرمینالوجی کو وائڈلی یوز کیا گیا، بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے۔ اب تو حالات یہ ہیں کسی بھی جگہ تھوڑی سی بھی جب بارش ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پہ یا نیوز چینل پہ کلاؤڈ بسٹ کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اس کے امکانات ظاہر کیے جاتے ہیں کہ یہاں پہ کلاؤڈ بسٹ ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو چند واقعات جو پچھلے مہینے ہوئے ہیں کیا کلاؤڈ بسٹ کا نتیجہ تھے، خصوصاً چکوال کا واقعہ، راولپنڈی اسلام آباد کا اور یہ بنیر کا سوات کا واقعہ۔ اب اگر ہم میٹرولوجیکل ڈیٹا دیکھیں اور محکمہ موسمیات کی رپورٹ دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی واقعہ کلاؤڈ بسٹ کا نتیجہ نہیں تھا، حتیٰ کہ پاکستان میں پچھلے 24 سالوں میں 24 ایئرز میں ایک بھی کلاؤڈ بسٹ کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ لاسٹ ٹائم جو پاکستان میں کلاؤڈ بسٹ کا واقعہ ہوا تھا وہ 2001 میں راولپنڈی اسلام آباد کی بارش تھی، جو ایک پورے دن میں 620 ملی میٹر بارش ہوئی تھی اور 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر سے زیادہ ریکارڈ ہوئی تھی۔ اس کے بعد آج تک کوئی بھی بارش 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر سے زیادہ پاکستان میں نہیں ہوئی۔ اس لیے ٹیکنیکل سائنٹیفک بنیادوں پہ پاکستان میں پچھلے 24 سالوں میں آج تک کلاؤڈ بسٹ کا کوئی ایونٹ، کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اب کلاؤڈ بسٹ کی ٹرمینالوجی ہم کیوں یوز نہیں کر سکتے ایسے واقعات کے لیے جس میں بارش 100 ملی میٹر سے زیادہ نہ ہو؟ سیلاب تو آئے ہیں، بارشیں، تباہی تو ہی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرمینالوجی یا جو تعریف جس چیز کے لیے بنائی جائے اسی کے لیے استعمال کی جانی بہتر ہوتی ہے۔ اگر ہم کم شدت کی بارشوں کے لیے بھی کلاؤڈ بسٹ کی ٹرمینالوجی یوز کرنا شروع کر دیں گے تو جب ریئل میں کلاؤڈ بسٹ کا کوئی واقعہ ہوگا تو ہم اس کی شدت کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کلاؤڈ بسٹ نہیں ہوا تو اتنا سیلاب اور اتنی تباہی کیوں آئی؟ پاکستان کے میٹرولوجیکل جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اپنی رپورٹس کے مطابق زیادہ تر تباہی بیسیکلی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہی ہے۔ خصوصاً پاکستان میں پچھلے 20-25 سالوں میں جو اربنائزیشن ہو رہی ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ بدقسمتی سے جس طرح ہم پورے پاکستان میں جنگلات کی تباہی کر رہے ہیں، ڈیفارسٹیشن کر رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق پچھلے سال کی نسبت اس سال بارشیں تقریباً 12 سے 13% زیادہ ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارشیں بہت ہی زیادہ شدید نہیں ہوئی، 12 سے 13% کوئی بہت زیادہ بڑا نمبر نہیں ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر۔ پہاڑی علاقوں کی مثال لیں جس میں بنیر جو سب سے ریسنٹ ایونٹ ہے، وہاں پر بیسیکلی ایک تو ڈیفارسٹیشن بہت زیادہ تیزی سے ہو رہی تھی، درخت بہت تیز سے کاٹ رہے ہیں، اور اس کی ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ اگر جتنی بھی ویڈیوز یا فوٹیج آپ دیکھیں گے فلڈنگ کی، آپ کو وہ جو نالوں میں پانی کے ساتھ بہتے ہوئے درخت نظر آ رہے ہیں
وہ سارے सूखे हुए या कटे हुए درخت आपको नजर आएंगे। इसी तरह अक्सर कंस्ट्रक्शन नदी नालों के बिल्कुल पास हैं और उन नदी नालों को बहुत ज़्यादा तंग कर दिया गया और उसके बाद पहाड़ों को भी तोड़ा जा रहा है। वहाँ पर पहाड़ों को तोड़कर पत्थर, बजरी और सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई बाकायदा पॉलिसी नहीं है कि हमने अपने पहाड़ों को, अपने दरख्तों को, अपने पानी की गुज़रगाहों को, नदी नालों को, दरियाओं को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे बचाना है ताकि हमारी आने वाली अगली नस्लें ज़िंदा रह सकें। इसका सलूशन क्या है? तो इसका सबसे पहला सलूशन यह है कि जो जितनी तबाही हो चुकी है कम से कम हम इसको यहीं पर रोकने की कोशिश करें, इससे आगे नहीं जाए। मतलब हम आगे पहाड़ों को नहीं तोड़ें, दरख्तों को नहीं काटें, नदी नालों को और ज़्यादा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करें। और फिर लॉन्ग टर्म में ये सलूशन ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता वापस दरख्त लगाना शुरू करें। अगर हम पहाड़ों को, नदी नालों को, दरख्तों को तबाह करते रहेंगे तो ये हमें कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। और ये नुकसानात अगर हमने यहाँ पर अपने आप को नहीं रोका तो ये हर साल बढ़ते जाएंगे, हर साल ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जब तक हम कोई अमली इक़दाम नहीं करेंगे ये रुकेंगे नहीं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।